ایسا اخلاص اللہ کو قبول ہے، بس اس کے علاوہ کوئی اخلاص اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ یہ ہے اخلاص۔ سیرت کا پہلا سبق اخلاص ہے، یہی ایمان ہے، اسی کا نام ایمان ہے۔ بس آج امت کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ کو سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ وہ صرف الا اللہ کی ضربیں لگاتی ہے، جو ضربیں ابو جہل بھی لگایا کرتا تھا، ابو لہب بھی لگایا کرتا تھا، سب تیار تھے اس ضربیں لگانے پر، لگاتے بھی تھے، لیکن وہ لا الہ کہنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ کہتے تھے اجعل الآلہۃ الہا واحدا، اللہ اکبر، تمام معبودوں کی نفی کر کے صرف ایک اللہ رہ گیا، صرف ایک اللہ الہ ہے۔ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی کے بارے میں وہ کہتے تھے کہ تمام الہوں کے مقابلے میں اس نے صرف ایک الہ بنا لیا، بس۔ آج مسلمان کہلانے والوں نے اپنے اماموں کو الہ بنایا ہوا ہے، کہتے جی یہ پوری کائنات ہمارے اماموں کے 12 ہیں، 13 ہیں، 14 ہیں، جتنے بھی، ان کے پنجے قدرت میں شرم آنی چاہیے تمہیں۔ پھر اسلام کا نام نہ لو، ایمان کا نام نہ لو، اسلام اور ایمان اس کا نام نہیں۔ خدا کی قسم اس سے بڑا شرک نہیں کہ کوئی کہے کہ میرے امام کے پنجے قدرت میں پوری کائنات ہے، کوئی کہے میری ہستی اور میرے بزرگ کے پنجے قدرت میں پوری کائنات ہے۔ یہ کام صرف اللہ کا ہے، اور جو یہ سمجھتا ہے میرے بزرگ اور میرے امام کے پنجے قدرت میں کائنات ہے، وہ ابو جہل جیسا مشرک ہے، بلکہ خدا کی قسم ابو جہل سے بڑا مشرک ہے، کیونکہ ابو جہل نے شرک کیا، اپنے شرک کو چھپایا نہیں، اعلانیہ سامنے آیا۔ یہ بے ایمان ایسے لوگ اسلام کا دھم بھی بھرتے ہیں، اسلام کا نام بھی لیتے ہیں، اور ساتھ یہ شرک بھی کرتے ہیں۔ یہ تو منافق ہیں جو کھلے کافروں سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ تو حضرات محترم، یہ ہے سیرت کا پہلا سبق، اخلاص، خالص ہو کے اللہ کے پاس آنا۔ لا الہ سے جب ساری زمین کانٹوں سے صاف کر دی جاتی ہے، گندی جڑی بوٹیوں سے صاف کر دی جاتی ہے، الا اللہ کی فصل لہلہانے لگتی ہے۔ کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی نے لا الہ الا اللہ کے ذریعے صحابہ کی فصل تیار کی، ان کے اندر سے شرک کے گن کو مٹا کے اوپر سے رضی اللہ تعالی عنہم ورضوا عنہ کی سند دلوا دی اللہ سے، سند بھی ان کو اوپر سے ملی۔ اور پھر قرآن میں یوں تذکرہ ہے، یہ صحابہ یہ کھیتی ہے، یہ ایسی کھیتی ہے جو اپنی کومپل نکالتی ہے۔ اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى، پھر زور پکڑتی ہے، موٹی تازی ہوتی ہے، اپنی ڈنڈی اپنی نال پہ کھڑی ہوتی ہے۔ فاستوى على سوقه يعجب الزراع، او کسانوں کو بھلی لگنے لگتی ہے۔ لیغیظ بہم الکفار، صحابہ کی جو فصل ہے نا وہ کافروں کو بڑی بری لگتی ہے، وہ غیظ و غضب کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ کی محنت سے جو فصل سامنے آئی، اللہ نے اس کی تشبیہ یوں دی ہے، ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ یہ وہ صحابہ ہیں جن کی مثالیں تورات میں بھی دی گئیں، جن کی مثالیں انجیل میں بھی دی گئیں۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ تو سیرت کا پہلا سبق کیا ہوا؟ اخلاص۔ اور یہ سیرت کا وہ پہلا سبق ہے جس کے بغیر بندہ مسلمان ہی نہیں ہوتا، مسلمان ہی نہیں ہوتا۔ دیکھیں دور جاہلیت میں ہر قسم کی بیماریاں موجود تھیں، لیکن نبی علیہ السلام نے آ کر اس بنیادی بیماری کو کھینچ کے ماننے والوں کے دلوں سے نکالا جس کے بغیر نجات ممکن ہی نہیں تھی۔ باقی چیزیں آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے ختم ہوتی چلی گئی۔ اللہ اکبر۔ سب سے پہلے اس بنیادی بیماری کو پکڑا جس بنیادی بیماری کے ہوتے ہوئے بخشش ممکن نہیں تھی۔ دور جاہلیت میں کیا کچھ نہیں تھا، جو آج کچھ ہے وہ دور جاہلیت میں تھا، سارا کچھ تھا۔ زنا، بدکاری، شراب نوشی، سود خوری، ساری چیزیں موجود تھیں۔ عورت پر ظلم، آج حقوق دینے کے نام سے ظلم ہوتا ہے، اس وقت حقوق چھینتے ہوئے عورت پہ ظلم ہوتا تھا، اور آج کا ظلم زیادہ بدترین ہے۔ ساری چیزیں تھیں، لیکن نبی علیہ السلام نے فوراً آ کے یہ نہیں فرمایا
کہ تم لاتعداد نکاح کرتے ہو کم کر دو، تم سود کھاتے ہو سود کھانا چھوڑ دو، تم شراب پیتے ہو شراب پینا چھوڑ دو۔ شراب سے تو مکی دور میں روکا ہی نہیں گیا، سود سے تو مکی دور میں روکا ہی نہیں گیا۔ اللہ اکبر، دیکھیں بنیادی بیماری پکڑی، وہ شرک کی بیماری پکڑی، سمجھ آئی؟ کا اخلاص پیدا کرو۔ جب صحابہ میں اخلاص رچ بس گیا، پھر جسٹ آرڈر ہوتا تھا یہ کرنا یہ نہیں کرنا، یہ کرنا یہ نہیں کرنا۔ صحابہ کو کنونس نہیں کرنا پڑتا تھا کہ رسول کریم کنونس کرتے پھرے کہ میرے صحابہ اس کی لاجک یہ ہے، اس کی لاجک یہ ہے، اس کی لاجک یہ ہے۔ ابو بکر ایسے کر کے سوچیں، اچھا چلو ٹھیک ہے یہ لاجک سمجھ آ رہی ہے، اور ایک اور صحابی، اچھا نہیں مجھے تو ابھی تک سمجھ نہیں آئی، میں تو عمل نہیں کروں گا، جب سمجھ آئے گی عمل کروں گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صحابہ میں یہ منظر ہی نہیں تھا، کیونکہ صحابہ کی بنیادی تربیت ہی لا الہ الا اللہ سے ہوئی تھی، اخلاص سے ہوئی تھی۔ آج چونکہ تربیت کرنے والے تربیت کا آغاز اخلاص سے کرتے ہی نہیں، لا الہ الا اللہ سے کرتے ہی نہیں، لہٰذا جو ان کی تربیت میں بیٹھنے والے لوگ ہیں، جب ان کو دین کی باتیں بتائی جاتی ہیں تو ہر بات پہ ان کی تربیت کرنی پڑتی ہے، ان کی عقل کو مطمئن کرنا پڑتا ہے۔ جیسے آج مسلمان نوجوان نسل کا حال ہے، ان کے سامنے دین بیان کیا جائے تو دین کے ہر حکم پہ الگ الگ ان کو مطمئن کرنا پڑتا ہے، اور یہ کوئی ان کی خوبی نہیں، ان کے پاس کوئی کیا کہتے ہیں دماغ کے اندر کیا کہتے ہیں بھوسا زیادہ آ گیا ہے، یا ان کے دماغ کے اندر کوئی ذہانت زیادہ آ گئی ہے، نہیں، ان بیچاروں کی تربیت صحیح نہیں ہوئی۔ اگر تربیت بنیادی ہوتی تو ہر حکم پہ تو کنوینس کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میرے ایک دوست تھے، مجھے یاد آ گیا آج، بہت بڑے بیوروکریٹ تھے ان کے والد۔ جب ہم شہید ضیاء الحق کے پاس گئے تھے، کیا کہتے ہیں ان کے آخری دور میں جن طلبہ کو انوائٹ کیا گیا تھا ایوان صدر میں، الحمدللہ اس میں بھی شامل تھا۔ شہید ضیاء الحق سے ملاقات کی سعادت الحمدللہ مجھے بھی حاصل ہے۔ تو اس میں وہ میرے دوست بنے تھے، جو لاہور میں جن ساتھیوں کا انتخاب ہوا تھا، جن اسٹوڈنٹس کا ایوان صدر کے لیے، ان میں الحمدللہ میں بھی شامل تھا۔ تو وہ میرے جو دوست بنے تھے وہ بھی شامل تھے۔ تو ایک دن اس دوست نے مجھ سے سوال کیا خاندانی منصوبندی کے حوالے سے۔ تو میں نے کہا یار میں آپ کو کیسے سمجھاؤں کہ ایک مسلمان کو سمجھانا ہے یا ایک نیوٹرل بندے سے، مطلب ایک شخص کافر ہے بندہ اس کو سمجھاتا ہے، کیسے سمجھا جائے؟ تو کافروں کو سمجھانے کا طریقہ الگ ہوتا ہے، مسلمان کو سمجھانے کا طریقہ الگ ہوتا ہے۔ اگر میں نے مسلمان کو سمجھانا ہے خاندانی منصوبندی کے حوالے سے تو میں لاجک پیش نہیں کروں گا، میں قرآن پیش کروں گا، قرآن میں حکم نہیں، حدیث میں پیش کروں گا، صحابہ کی سیرت کو پیش کروں گا، آگے چوں چرا کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، کیونکہ جو طے شدہ مسائل ہوتے ہیں وہ نہیں چھڑے جاتے، ٹھیک ہے نا؟ تو ایک آپ کو میں طریقہ بتا رہا ہوں کہ آج کی نوجوان نسل کی تربیت ہی نہیں ہوئی، ان کو شروع میں ہی لا الہ الا اللہ کے ذریعے ان کی ذہنی تربیت اس انداز سے کی جائے، جو بھی شریعت کا حکم آ جائے وہ اس کے سامنے سرنڈر ہوتے چلے جائیں، ان کو ضرورت ہی پیش نہ آئے کہ وہ آگے سے لاجک کے سوالات کریں، وہ پہلے سے ہی ان کو بات سمجھائی گئی ہو۔ آپ شراب کو دیکھ لیں، شراب مدینے میں جا کے حرام ہوئی، لیکن جب شراب سے روکا گیا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ شیطانی کام ہے، یہ ناپاکی ہے، یہ شراب خوری، یہ جوا بازی، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ تو صحابہ کو کنوینس کرنا نہیں پڑا، بلکہ صحابہ نے ایسے شراب کے مٹکے انڈیل ڈالے، مدینے کی گلیاں نہر کا نقشہ، ندیوں کا نقشہ پیش کر رہی تھی۔ اور آج امریکہ میں کچھ عرصہ پہلے شراب پر پابندی لگانے کی امریکہ نے سوچی، پابندی نہیں لگا سکی، ہزاروں لاکھوں ڈالر لگا دیے، قوم کو کنوینس کرنے کی کوشش کی کہ لوگوں، ہماری قوم کے لوگوں، یہ شراب بڑی نقصان دہ ہے، تمہیں تباہ و برباد کر دے گی۔ قوم مانی نہیں، بلکہ شراب کی بھٹیاں اور کھل گئیں، احتجاجی مظاہرے ہوئے، گرفتاریاں ہوئیں، بہت کچھ ہوا۔ آخر امریکن حکومت قوم کے سامنے سرنڈر ہو گئی اور قانون پاس کر کے شراب کو حلال کر دیا گیا۔ اس کے مقابلے میں ہمارے نبی علیہ السلام کی تربیت لا الہ الا اللہ کے ذریعہ ایسی تربیت ہو چکی تھی، کہا کود پڑو جہاد میں، کود گئے، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یہ تو کھجور کھاتے ہوئے دیر لگ رہی ہے، مجھے تو جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ میدان جہاد میں جانا، 313 ہے، سامنے سے 1000 کا لشکر ہے،
موت سامنے نظر آ رہی ہے. صحابیوں نے یہ نہیں کہا ہم اپنے بچوں کو کیسے یتیم کریں, ہم اپنی بیویوں کو کیسے بیوہ کریں. یہ تو لاجک میں بات نہیں آتی اس طرح لڑنا. جیسے آج ہمارے ہاں کہتے ہیں انڈیا سے لڑنا لاجک کے خلاف ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اصل میں یہ بنیادی تربیت گاہوں میں ہوئی نہیں ہے. تربیت گاہوں میں تربیت کیسے ہوتی ہے؟ دشمن 3 ہے تمہیں 4 ہونا ہے, دشمن 2 ہے تمہیں 3 ہونا ہے, دشمن 4 ہے تمہیں 5 ہونا ہے, دشمن 5 ہے تمہیں 10 ہونا ہے, 6 ہونا ہے. یہ تربیت ہو رہی ہے. دشمن کے بعد 2 ٹینکے تمہارے پاس 3 ہونے چاہیے, دشمن کے پاس 4 ٹینکے تمہارے پاس 5 ہونے چاہیے. یہ تربیت ہو رہی ہے. میں اس تربیت کی نفی نہیں کر رہا, لیکن یہ تربیت کو بنیاد بنانا بالکل غلط ہے.